کلپ نمبر 154، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 167 سے 169 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ۔ ترجمہ، اور اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ منافقوں کی پہچان کروا دے۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کے نقصان اٹھانے کی حکمتوں کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا گیا ہے، جس میں بہت بڑی حکمت مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز ظاہر کرنا تھا۔ چنانچہ یہاں پر بھی فرمایا گیا کہ مسلمان لشکر کو میدان احد میں اس لیے تکلیف پہنچی تاکہ اللہ عز و جل لوگوں کو منافقوں کی پہچان کرا دے، کیونکہ منافقوں کی حالت یہ تھی کہ جب جنگ احد شروع ہونے سے پہلے عبداللہ بن ابی وغیرہ منافقوں سے کہا گیا کہ آؤ اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو، یا صرف ہمارے ساتھ مل کر ہماری تعداد بڑھاؤ جس سے ایک قسم کا دفاع مضبوط ہوگا، تو یہ منافق کہنے لگے کہ اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ ان منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ در حقیقت یہ اس دن اپنے ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے۔ یہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی یہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم جنگ کرنا نہیں جانتے، لیکن دل میں یہ کہتے ہیں کہ کفار کو اپنا دشمن نہ بناؤ، مسلمانوں کو ان کے ہاتھوں تباہ ہو جانے دو۔ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين۔ ترجمہ، وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے، اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھا دو۔ الذین قالوا لاخوانہم، جنہوں نے اپنے بھائیوں کے متعلق کہا۔ منافقین نے احد میں شہید ہونے والوں کے بارے میں کہا کہ اگر یہ لوگ ہماری بات مان لیتے اور ہماری طرح گھر بیٹھے رہتے تو مارے نہ جاتے۔ ان کے جواب میں فرمایا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت کو دور کر کے تو دکھاؤ۔ یقیناً موت تو بہرحال آ کر ہی رہے گی، خواہ آدمی گھر میں چھپ کر بیٹھ جائے۔ تو یہ کہنا سراسر غلط ہے کہ اگر لوگ ہماری بات مان کر جہاد میں نہ جاتے تو نہ مارے جاتے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ ترجمہ، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور جو اللہ کی راہ میں شہید کیے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا۔ شان نزول، اکثر مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت شہدائے احد کے حق میں نازل ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے جسم عطا فرمائے۔ وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، سونے کی ان قندیلوں میں رہتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ جب ان شہداء کرام نے کھانے پینے اور رہنے کے
पाकीज़ा ऐश पाए तो कहा कि पीछे दुनिया में रह जाने वाले हमारे भाइयों को कौन खबर दे कि हम जन्नत में जिंदा हैं, ताकि वो जिहाद से बेरगबती ना करें और जंग से बैठ ना रहें। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं उन्हें तुम्हारी खबर पहुंचाऊंगा। बस ये आयत नाजिल फरमाई। शुहदा की शान, इससे साबित हुआ कि अरवाह बाकी हैं, जिस्म के फना होने के साथ फना नहीं होती। यहाँ आयत में शुहदा की कई शानें बयान हुई हैं। फरमाया कि वो कामिल जिंदगी वाले हैं, वो अल्लाह के पास हैं, उन्हें रब्बे करीम की तरफ से रोजी मिलती रहती है, वो बहुत खुशबाश हैं। शुहदा किराम जिंदों की तरह खाते पीते और ऐश करते हैं। आयत मुबारका इस पर दलालत करती है कि शहीदों के रूह और जिस्म दोनों जिंदा हैं। उलमा ने फरमाया कि शुहदा के जिस्म कब्रों में महफूज रहते हैं, मट्टी उनको नुकसान नहीं पहुंचाती। और सहाबा रदी अल्लाह तआला अन्हुम के ज़माने में और उसके बाद इस बात का बकसरत मुआयना हुआ है कि अगर कभी शुहदा की कब्रें खुल गईं तो उनके जिस्म तरो ताज़ा पाए गए।